ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر محترم علماء اکرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں خواتین اسلام و پیارے بچوں میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 153 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے مسجد بھرو آندولن کب شروع ہوگا کیا عنوان ہے مسجد بھرو آندولن کب شروع ہوگا رات کافی ہو چکی ہے آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آنا ہی پڑا اور آنا ہی تھا رات ٹھنڈی بھی ہے لیکن ماشاءاللہ قرآن و حدیث کو سننے کے لیے آپ ٹھنڈی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ جمع کر دے زور سے بولیے گا آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اللہ مجھے حق بات کہنے خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین میرا عنوان ہے مسجد بھرو آندولن کب شروع ہوگا 2019 میں بھارت دیش کے اندر قانون پاس ہوا CAA NPR کا ہے NRC بولتے ہیں بعد میں ہوگا ہم لوگوں کا نعرہ یہ ہے چاہیے روزگار نہیں چاہیے NPR سمجھے کیسے لنک ہو گیا چاہیے روزگار نہیں چاہیے NPR چاہیے روزگار اب یہ قانون تو بن گیا ہے کیونکہ تعداد میں زیادہ ہے 303 ہے الحمدللہ ماشاءاللہ لوگ روڈ پر بھی نکلے اور دلی کے اندر شاہین باغ میں خواتین لگ بھگ 3 مہینے سے بیٹھی ہوئی ہیں میں ان ماؤں کو بہنوں کو دادیوں کو نانیوں کو سلام کرتا ہوں اور ان کو میں شیرنیاں کہتا ہوں اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جنگل میں شیر ہوتا ہے اور شیرنی بھی ہے پورے جنگل میں جنگل کے سب لوگ شیر سے ڈرتے ہیں لیکن شیر اکیلا ایک ہی سے ڈرتا ہے اس کا نام کیا ہے اچھا میری اردو آ رہی سمجھ میں آپ کو شیر سے سب ڈرتے ہیں لیکن شیر اکیلا کس سے ڈرتا ہے شیرنی سے ڈرتا ہے یاد رکھیے گا اور جب شیرنیاں باہر آ گئی ہیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا بات ہے کہ نہیں ہے دعا کیجئے اللہ شانتی کے ساتھ سب مسئلہ حل کرا دے زور سے بولیے آمین میرے بھائیوں یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی بھی طاقت اگر مل جائے اور کچھ کرنا چاہے جب تک اوپر والا نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت کچھ کر سکتی ہے نہیں اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں افغانستان کے اندر آپ نے نام سنا ہوگا طالبان کا اور آپ نے امریکہ کا بھی نام سنا ہے کوئی ہے جو امریکہ کو نہیں جانتا امریکہ اپنے 48 دوستوں کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کیا اور اس نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک طالبان کو یہاں سے مٹا نہیں دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے 20 سال کے بعد وہی طاقتور امریکہ
طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیکا اور اس کے بعد سائن کیا ہے لڑائی بہت ہو گئی، ہم شانتی کے ساتھ رہیں گے. یہ کب ہوا ہے؟ 29 فروری 2020 کو، ابھی ایک دن پہلے. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سپر پاور طاقت ایک کمزور کے سامنے دب کر سائن کیا. تو میرے بھائیوں، پوری دنیا بھی اگر آپ کو نکالنا چاہے، جب تک رب نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت کچھ کر سکتی ہے؟ کون لکھا لیا، ختم، شانتی ہو گئی. اور امریکہ نے کہا اب ہم جا رہے ہیں، یہاں نہیں رہیں گے. فائدہ ہی فائدہ دیکھا آپ نے. تو میرے بھائیوں، ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے، میں یہ بولتا ہوں گھبرائیے نہیں. کمزور ہیں، جب تک اوپر والا نہ چاہے کوئی کچھ بھی کر نہیں سکتا. اس لیے شاعر نے کہا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے نا، NRC، CAA، NPR، اب میں ایک مذاق کرنا چاہتا ہوں. مذاق نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کے دماغ میں بیٹھانے کے لیے. آپ لوگ اور ہم لوگ سب نلی نہاری کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ ارے وہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، ہڈی، اس کے اندر ہوتا گودا. ارے جب تک گودا نہ نکل جائے ہڈی کو بھی ہم چھوڑتے نہیں ہے. اور جب تک جان نہ نکل جائے بھارت کی مٹی کو بھی چھوڑتے. ارے جب تک جان نہیں نکل جائے بھارت کی مٹی کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہے. رہیں گے تو وطن مبارک، چلے گئے تو کفن مبارک. رہیں گے تو ہندوستان، چلے گئے تو ہندوستان کا قبرستان. کچھ ہے کیا؟ سے میرے بھائیو، گھبراہٹ کو دل سے ختم کر دیجئے. پرانے زمانے سے لوگ بولتے گھس بیٹھیا، گھس بیٹھیا، گھس بیٹھیا، شرنارتھی شرنارتھی شرنارتھی. سمجھا بھائیو بہنوں؟ گھس بیٹھیوں کو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے؟ تو سب لوگ بولتے ہیں نکالنا ہے نا. لیکن جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت نکال نہیں سکتی ہے. شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والے کو جن لوگوں نے نہیں مانا، کہا ہم شعیب کو نکال دیں گے علیہ السلام. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 87 اور 88 پڑھیے. مالداروں نے کہا کہ شعیب ہم آپ کو اور آپ کی قوم کو نکال دیں گے. کیا ہوا؟ جس نے نکالنے کی دھمکی دی رب نے خود ہی اس کو نکال دیا. تو میرا بھائی جو بھی دھمکی دے رہا ہے، کیا معلوم اللہ کی طرف سے کیا ہو جائے. جیسا کہ کہا گیا کہ اتنا زور سے بٹن دبانا کہ شاہین باغ تک کرنٹ چلا جائے، لیکن کیا ہوا؟ کرنٹ الٹا ہی چلا آیا. تو کبھی کبھی کرنٹ کیا ہو جاتا ہے؟ الٹا بھی لگ جاتا ہے. کیونکہ میرے رب کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. چائنا کا نام سنے ہوں گے کہ نہیں سنے؟ چائنا کا نام، چائنا میں ابھی ایک وائرس گھوم رہا، اس کا نام ہے کورونا وائرس. جانتے ہیں چائنا میں؟ یعنی وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتا، بلی، سور، بینگ، پھر اسی طرح سانپ، بچھو، چمگادڑ سب کھاتے ہیں. حرام کھاتے ہیں، حرام جانور کھاتے ہیں. اور ابھی بیماری آ گئی، میرے رب نے پکڑ لیا، اس کا نام ہے کورونا وائرس. ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہیں. معلوم آپ کو لوگ مر رہے ہیں، 2000 کے اوپر لوگ مر گئے. اور کیسے مرتے ہیں؟ کتے کی آواز نکال کے بھاؤ 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 مر جا رہے ہیں. بلی کی آواز نکال کے میاؤ 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 اور مر جا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے ایک عذاب. اللہ نے ہم لوگوں کو بہت سکون سے رکھا. اللہ کا شکر ادا کیجیے، الحمدللہ بولیے ایک بار الحمدللہ. تو اللہ نے پکڑا، حرام جانور کھایا تو اللہ نے پکڑ لیا. اگر ہم اور آپ حرام مال کھائیں گے تو اللہ پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ وہ حرام جانور وہ لوگ کھائے تو اللہ نے پکڑ لیا. حرام مال اگر ہم اور آپ کھائیں گے تو اللہ پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ بالکل پکڑیں گے. کب ہو جائے معلوم آپ کو؟ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کہا
No one shake Chinese nation. दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है जो चाइना को हिला सके। अभी अप्रैल में कहा है 2019 में या अक्टूबर में कहा है 2019 में, मेरे रब ने कोरोना वायरस के जरिए हिला दिया। हम चाइना के सदर साहब से कहना चाहते हैं कि वहां आपने मुसलमानों पर जुल्म किया है, कितने लाख मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रख दिया, कितनी मस्जिदों में ताले लगा दिए, औरतों के बुर्के पर पाबंदी लगा दी, और मालूम है क्या हुआ? ऐसा पाबंदी लगाई बुर्के पर तो पूरी दुनिया ने चाइना पर पाबंदी लगा दी। अब क्या हालत है? वहां मर्द लोग भी बुर्का पहने हुए हैं, औरतें भी बुर्का पहने हुए हैं। देखा आपने कितनी बड़ी आजमाइश में अल्लाह ने डाल दिया है। तो मेरे भाइयों, ये जो बुर्का है ना, मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, आप इस्लाम के लिए बुर्का कर रही हैं। अब तो कुछ लोगों को दुनियावी एतबार से कपड़ा ढांपना पड़ रहा है, तो हम और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो वहां चाइना के अंदर ऐसा हो रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वो हराम जानवर खाए तो पकड़ लिए गए, अगर हम और आप हराम माल खाएंगे तो पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे? पकड़ होगी। अब मौलवी साहब धीरे धीरे गिना रहे हैं। आज अपने यहाँ क्या हो रहा है? इसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी टोपी उसको पहना दिया। लोग राताराती मालदार बनना चाहते हैं, है कि नहीं? भाई रिलायंस कंपनी के मालिक हो जाए, एक ही रात में हो पाएगा? बड़ी मेहनत करने की बात है, बगैर मेहनत के कुछ होता नहीं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ आम का पेड़ होता है क्या? है। लीची का पेड़ है? नहीं है? है? अच्छा, आप लोग के यहाँ ये है, तालाब है पानी का, है ना? उसमें मछली है? कभी कभी मछली भाग जाती है क्योंकि पानी आ गया, मछली भाग गई। तो कितने लोग तालाब का पैसा लिए रहते हैं, वो पैसा हलाल की हराम? हराम। पहले से पैसा ले लिया, अब मछली भाग गई। फिर इसी तरह आम उनका पेड़ लगा हुआ है, बेच दिया, तूफान आया, पूरा आमे खत्म, तो पैसा वापस करना है। अगर हम लिए हुए तो हराम। अपने यहाँ वो भी चल रहा है मेरे भाइयों। तो ये सब चीजें जो चल रही है, हमें और आपको देखना पड़ेगा। अगर हराम माल खाएंगे तो गड़बड़ी। अब देखिए कैसे क्या हो रहा है, किसी की दुकान पर जाइए, उसका है खराब माल, तो खराब माल को क्या करता है? चिपका देता है, वहां पर चिपका देता है, और क्या बोलता है? अरे भाई साहब, ये नया मॉडर्न आया है, आपको क्या मालूम? जबकि वहां पर उसने क्या किया है? चिपका दिया है, धोखा दे रहा है। तो अगर धोखा देगा तो मसला गड़बड़, कमाई हराम की हो जाएगी। जिस तरह जानवर हराम खाया तो रब ने पकड़ लिया, हाँ, हम और आप अगर हराम माल खाएंगे तो अल्लाह कभी ना कभी पकड़ सकते। कल सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 102, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो एक गल्ला था, चाहे वो गेहूं का हो, चावल का हो, हाथ अंदर घुसा करके देखा तो हाथ गीला हो गया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हाथ गीला हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा हाज़ा या साहिब ताम, गल्ला वाले ये क्या है? तो उसने कहा, असाबतुस समा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला जअलतु फौक़ ताम कै यराहु अन्नास, अजी उसको ऊपर कर देते ताकि लोग देख लेते। अच्छा, आप ही बताइए, अगर हमारा माल खराब है और हमने बोल दिया भाई साहब मेरा माल खराब है इसलिए कम में बेच रहा हूं, लोग खरीदेंगे? कोई लेगा ही नहीं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा मेरा माल खराब है तो खराब है, जिसको लेना है लेगा, नहीं लेना है नहीं लेगा। तो मेरे भाइयों, अगर इस तरह 6-5 करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। बस मैं 2-4-5 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं। 5 गुनाह ऐसे हैं कि अगर हम वो कर रहे हैं तो अल्लाह पकड़ के रहेंगे, अल्लाह छोड़ने वाले नहीं है। अगर 5 गुनाह हमारे यहाँ, तो दलील सुनन इब्न माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4019, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता यु'लिनु बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वलौ जाअ अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी असलाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ। नंबर 1, वो बुराई जो खुल्लम खुल्ला हो रही है, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, अल्लाह ऐसी बीमारी ले आते कि उसका कोई इलाज ही नहीं है। एड्स की बीमारी का कोई इलाज है भाई? नहीं है। कोरोना वायरस अभी चाइना में है, कोई इलाज नहीं है। तो जब खुल्लम खुल्ला बुराई होगी तो अल्लाह पकड़ लेंगे। नंबर 2, वलम यनकुसल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊन व जौरि सुल्तानी अलैहिम, नाप तौल में अगर कमी होगी तो 3 सजा मिलके रहेगी। नंबर 1, बारिश ही नहीं होगी। नंबर 2,
نوکری نہیں ملے گی۔ نمبر 3، ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے۔ کیسا چل رہا ہے؟ ظالم بادشاہ کو اللہ لے آئیں گے، ان کو جتاتے رہیں گے، ڈنڈی مار ڈنڈی مار ڈنڈی مار ڈنڈی مار۔ چاول والا بھی ڈنڈی مار رہا ہے، دال والا بھی مار رہا ہے، مرغی والا بھی مار رہا ہے، سیب والا بھی مار رہا ہے، آلو والا بھی، پیاز والا بھی، ڈنڈی مار ڈنڈی مار۔ ڈنڈی مار کو اللہ نے دنیا سے ہٹا دیا شعیب علیہ السلام کی قوم کو، تو کیا ہم میں سے اگر لوگ ایسا کریں گے تو ہٹائیں گے نہیں؟ بالکل ہٹا دیں گے، بالکل ہٹائیں گے۔ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے۔ نمبر 3، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اگر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ آسمان سے بارش کا قطرہ نہیں اتاریں گے۔ وہ تو جانوروں پر رحم کھاتے تو اللہ بارش نازل کر دیتے۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ حرام جانور کھائے تو بیماری پکڑ لی، حرام مال کھائیں گے تو ہمیں اور آپ کو بھی بیماری پکڑ لے گی کہ نہیں پکڑے گی؟ کیا معلوم کون سی بیماری پکڑ لے۔ اس لیے اللہ کے واسطے چھوڑیے، چھوڑ دیجئے، ہٹا دیجئے۔ آج دیکھ لیجئے بہت کم آ رہا ہے، لیکن ہائے 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 مال، ہائے دولت، ہائے 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 کرتے کرتے دنیا سے ہو جاتے ہیں بائے 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 بائے، اب ملے گی نہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ چاچا صحیح ساتھ دے رہے ہیں ہمارا، الحمدللہ۔ تو میرے بھائی ایسے ہی ہے، یہ ہائے 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 ہائے، پھر اس کے بعد ہو جاتا ہے بائے 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 بائے۔ فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اتنا ہی کیجئے جتنا کچھ ہو سکے۔ طاقت سے زیادہ کائے کو بوجھ اٹھانے کا بھائی، اور نصیب کا جتنا لکھا ہے جا کر واپس آ جائے گا، اور نہیں لکھا ہے تو آ کر بھی چلا جائے گا۔ ٹاٹا بائے بائے۔ میرے بھائیو، کوشش کیجئے، لگے رہیے، جائز طریقہ۔ آج دیکھ لیجئے دولت چاہیے، لیکن دولت ملے گی کیسے؟ وہ قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح، حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ جس نے فجر کی 2 رکعت پڑھ لی اس کو پوری دنیا مل گئی ہے۔ آج نمازی غائب ہے، اس لیے میں نے کہا مسجد بھرو آندولن کب شروع ہوگا؟ بھئی مسجد بھرو آندولن بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بھئی روڈ پر چلے آئے، ادھر چلے گئے، جیل میں بھی چلے گئے، اب مسجد میں جا رہے ہیں، اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ تو سن لے، قانون ایسا بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہماری دعا میں تاثیر نہیں ہے۔ تاثیر ہے؟ جو مانگ لے اللہ قبول کر لے، ایسا ہے کیا؟ نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں، بس تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 366۔ مامون رشید کا زمانہ تھا۔ مامون رشید ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ اس نے ظلم کیا، علماء کو بھی ظلم کیا، دوسرے لوگوں پر ظلم کیا، بہت زیادہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے جاتے تھے، کوڑے۔ اگر وہ کوڑا ہاتھی پر لگا دیا جائے تو ہاتھی بلبلا اٹھے۔ اب کیا ہوا؟ کہا کہ یہ نہیں مانتے ہیں نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے طرطوس لانا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے اور کہا سیدی غرح المغاز الفاجر، میرے اللہ یہ ظالم بادشاہ ہے جو دھوکہ کھا گیا ہے تیری بردباری کی وجہ سے، یعنی تو معاف کرتا ہے، اور یہ تیرے بندوں کو مار رہا ہے، اے اللہ آواز کو سن لے۔ میرے بھائیو، دعا میں وہ تاثیر تھی۔ صبح ہوتے ہوتے مامون رشید کا انتقال ہو گیا۔ بولیے آج ہماری دعا میں وہ تاثیر ہے؟ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے سنایا۔ میرے بھائیو، آج جو ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے، ہمارے پرکھوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ تاج محل ہمارا ہے، لال قلعہ ہمارا ہے، میزائل مین ڈاکٹر APJ عبد الکلام ہمارے ہیں، ویر عبد الحمید ہمارے ہیں، بریگیڈ عثمان ہمارے ہیں۔ کھنڈر دیارے وفا کے کرید کر دیکھو، کھنڈر دیارے وفا کے کرید کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا۔ پورے بھارت دیش میں نام ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے۔ جو اللہ حکومت دینا جانتا ہے وہی اللہ حکومت چھیننا بھی جانتا ہے۔ میرا رب کرسی سے اتارنا بھی جانتا ہے۔ رات اندوری کو آپ نے سنا ہوگا
جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، تو کاہے گھبرا رہے ہیں؟ ہم مسلمان زیادہ گھبرائے، وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں میرے بھائیو۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، تو اپنا ہندوستان بہت پیارا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو الٹا ہو جائے معاملہ۔ میرے بھائیو، مولانا جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سنا ہوگا۔ یہ جو ہم آزاد ہیں بھارت دیش میں، ہمارے لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ کالا پانی کتاب پڑھی ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جج نے کہا، انگریز جج نے کہا، مولانا میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں کہ آپ سولی پر لٹک رہے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ میرے بھائیوں، مولانا نے کہا آپ دیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے آپ کا ہی مسئلہ ہو جائے۔ غور سے سنیے گا، دعا میں تاثیر، کہا کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے پہلے آپ کا ہی مسئلہ ہو جائے۔ ایک ہفتے کے اندر وہ جج مر گیا۔ دیکھا، یہ ہے دعا کی تاثیر میرے بھائیو۔ اس لیے ہم تو دعا کرتے ہیں، جو بھی ظلم کرتا ہے زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتا۔ فرعون نے ظلم کیا، ٹکا، چلا گیا دنیا سے۔ راستے ایک ہی تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نکل گئی لیکن فرعون مارا گیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ جو انصاف کرتا ہے وہ رہے گا، جو ظلم کرے گا وہ چلا جائے گا۔ ایک واقعہ سنا کے رخصت ہو رہا ہوں۔ اورنگزیب کا نام آپ نے سنا ہے؟ اورنگزیب نے 50 سال تک بھارت میں حکومت کی ہے۔ کتنے سال تک؟ 50 سال تک۔ اور انصاف کیا انہوں نے۔ لوگ بولتے ہیں نا بڑا ظالم تھا، انصاف نہیں کیا۔ اورنگزیب کی کیبنٹ میں 34%، 34% ہندو تھے۔ آج 303 ہے جو کیبنٹ ہے، 2020 کی بات کر رہا ہوں، جو حکومت چل رہی ہے اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ اورنگزیب اپنی کیبنٹ میں 34% لوگوں کو رکھے ہوئے تھے، ہندو کو۔ اور اورنگزیب نے 3 مندروں کو دان بھی دیا جس کا ذکر ہے۔ اب کہا جاتا ہے کمکھیا کی مندر، یہ آسام میں ہے یا گوہاٹی میں، کمکھیا کی مندر۔ پھر اسی طرح بھگوان کرشن کی مندر جو یو پی میں ہے۔ پھر اسی طرح اجین کی مہاکال مندر، یہ 3 مندروں کا نام آتا ہے کہ اورنگزیب دان دیا کرتے تھے۔ تو اورنگزیب مندر کو کیسے توڑیں گے جبکہ دان بھی دیتے ہیں؟ اورنگزیب کے انصاف کی کہانی آپ یوٹیوب پہ جائیے، مل جائے گا۔ کاشی کے اندر، کاشی کو بنارس بولتے ہیں، کاشی کو بنارس بولتے ہیں، اس کو کاشی بھی بولتے ہیں، بنارس بھی بولتے ہیں۔ بنارس میں ایک مسلم کمانڈر تھا، مسلم کمانڈر اورنگزیب کے زمانے میں، جو ظلم کرتا تھا۔ اور اس کے بعد اس کی ایک نظر ایک لڑکی پر پڑی، اس لڑکی کا نام ہے مادھو راؤ۔ مادھو راؤ کی بیٹی شکنتلا، مادھو راؤ کی بیٹی شکنتلا پر اس مسلم کمانڈر کی بری نظر چلی گئی اور اس نے کہا مادھو راؤ کو بلا کر کہ آپ کی بیٹی شکنتلا 1 ہفتے میں میرے گھر آنی چاہیے۔ لڑکی نے کہا ابا آپ ایک ہفتے کا، اس نے کہا ہے نا کہ میرے گھر آنی چاہیے، آپ 1 مہینے کا ٹائم لے لیجیے، 1 مہینے کا ٹائم لے لیجیے۔ اور لے لیے۔ وہ لڑکی شکنتلا بنارس سے چل کے دلی چلی آئی۔ اورنگزیب نماز پڑھ کے اتر رہے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ اورنگزیب جیسے نیچے اترے، اس لڑکی نے وہ چٹھی بڑھا دی، کہا آپ کا جو کمانڈر ہے وہ میرے ساتھ ظلم کرنا چاہتا ہے، میری عزت سے کھیلنا چاہتا ہے۔ اورنگزیب نے 15 مرتبہ کہا بول بیٹی، بول بیٹی، بول بیٹی، بول بیٹی، 15 مرتبہ کہا۔ ایک جملہ سنا دوں، کتنا جلدی آپ لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ بھائیوں بہنوں، مسلم مہیلا کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ یہ 3 طلاق ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بھائیوں بہنوں، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ کتنا غلط ہو رہا ہے 3 طلاق۔ آج شاہین باغ کے اندر بلا رہی ہے مسلم مہیلا،
پردھان منتری جی آئیے، گرہ منتری جی آئیے، ہم اور آپ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، لیکن دلی کے اندر رہتے ہوئے بھی آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ چلیے اورنگزیب کی کہانی سنا دیتا ہوں۔ اورنگزیب نے کہا بیٹی جا، تو چلی جا، جا جا بیٹی، تیری ڈولی 1 مہینے میں اس کے گھر ضرور جائے گی، جا بیٹی۔ وہ چلی آئی بنارس۔ اورنگزیب دلی سے چل کے کاشی بنارس چلے آئے۔ 1 مہینہ پورا ہوا اور وہ لڑکی سج دھج کے دلہن بن کے ڈولی پر چڑھ کے اب وہ مسلم کمانڈر کے گھر جا رہی ہے۔ جیسے وہ مسلم کمانڈر کے گھر پہنچی، خوشی کے مارے اس کمانڈر نے دولت لٹائے، فقیروں کو دے رہا ہے، لٹا رہا ہے۔ اورنگزیب بھی فقیر کا بھیس پہن کر کمبل اوڑھ کر لائن میں کھڑے ہو گئے، سب کو دے رہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے۔ جب اورنگزیب کی باری آئی تو اورنگزیب نے کہا میں وہ فقیر نہیں ہوں، غور سے سنیے گا، میں وہ فقیر نہیں ہوں جو دولت پھینک کے لیتا ہوں، بلکہ وہ میں فقیر ہوں کہ دولت ہاتھ میں لیتا ہوں۔ آپ نے دوسرے فقیروں کو دیا ہے پھینک پھینک کے، میں دولت ہاتھ میں لوں گا کیونکہ آپ کے گھر مادھو راؤ کی بیٹی شکنتلا آ رہی ہے، آپ مجھ کو ہاتھ میں لیجیے۔ وہ بیچارہ بدھو کمانڈر سوچا ہی نہیں کہ یہ کون آدمی ہے، وہ تو اورنگزیب نے بھیس بدل لیا تھا۔ جیسے ہی اورنگزیب کے ہاتھ میں اس کمانڈر نے دولت رکھی، فوراً اورنگزیب نے ہاتھ پکڑ لیا اور اپنا چہرہ کھول دیا، دیکھ میں کون ہوں، دیکھ لے، دیکھ لے میں کون ہوں، دیکھ رہا ہے رے؟ میرے رہتے ہوئے میری حکومت میں تجھ جیسا ظالم آدمی پیدا ہوگا اور کسی بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، نہ انصاف نہیں ہوگا، انصاف کرنا ہے، نا انصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے بیٹی پر۔ سن ادھر، اورنگزیب نے 4 ہاتھی منگائے، 2 ہاتھی سے 2 ہاتھ باندھ دیے، 2 ہاتھی سے 2 پیر باندھ دیے اور مسلم کمانڈر کو چیر کے رکھ دیا اور کہا بیٹی میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں دلاؤں گا 1 گھونٹ پانی نہیں پی سکتا، لے پانی پلا دے۔ اس کے بعد اورنگزیب اس کے گھر ہی میں مادھو راؤ کے گھر کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھی شکرانے کے طور پر۔ اور آپ کو معلوم ہے، سن کر تعجب ہوگا، کبھی بنارس جائیے، جو لوگ بنارس میں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، شیخ صاحب گواہی دیں گے، ہے مادھو راؤ کی مسجد یا دھرارا مسجد یا دھاکے والی مسجد، شیخ صاحب کو معلوم ہوگا، بنارس چلے جائیے، وہ 2 رکعت نماز جہاں پڑھی ہندو لوگوں نے وہیں پر ایک مسجد بنا دی، وہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ وہ انصاف کے لیے جو اورنگزیب نے اتنا انصاف کیا، شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھی تو ہم مسجد بنا دیتے ہیں۔ پہلے ہندو لوگ مسجد بنا کے دیتے تھے اور آج کچھ لوگ مسجد کو توڑ دیا، توڑے کہ نہیں توڑے؟ 500 سال پرانا کاغذ تھا بابری مسجد کا، بابری مسجد ملی نہیں ملی؟ میرے بھائیو، آسام کی سیدہ انوارہ تیمور مکھ منتری رہ چکی ہے، ان کا نام NRC میں نہیں ہے، تو میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، جو ہوگا ہوگا، لیکن کاغذ پتر صحیح رکھیے۔ زبیدہ بی بی کے پاس 15 کاغذ ہے، پھر بھی NRC میں ان کا نام نہیں ہے، تو کتنا کاغذ بنائیے گا؟ تو نہیں چاہیے NPR، ہم کو چاہیے روزگار، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیے، اللہ راستے نکالتے ہیں۔ کسی اور مناسبت سے پھر آپ سے گفتگو ہوگی، ابھی یہی پر بات کو ختم کرتے ہیں اور فجر کی نماز ذرا پڑھیے گا کہ نہیں پڑھیے گا بھائی، بولیے نا تھوڑا، انشاءاللہ 5 وقتہ نمازی بن کے رہیے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ کر نہیں سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔